for my parents. I then tried changing myself, and I really wanted to like gift them something. اگر آپ پراپرلی ڈائٹ فالو کرتے ہو نا تو ود ان 7 days آپ کا 1 kg لاس آتا ہے ویٹ میں. ایکسرسائز از انکلوڈیڈ 30 minutes. سو ایوری بڈی جسٹ نیڈ سم ون ٹو بی دیئر جو ان کو حال پوچھ لے یا ذرا سا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لے. ایوری بڈی از جسٹ لوکنگ فار لو. ایک کانسیپٹ ہے 80-20 والا کہ بھوک 80% آپ کو لگ جائے کہ پیٹ بھر گیا تو کھانا چھوڑ دو. ڈائٹ کرنی ہے ہم نے, ویٹ لوز کرنا ہے تو فاقے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں. ہاؤ ڈینجرس از دیٹ؟ اٹس ریئلی ڈینجرس. آپ کو ہارٹ پرابلمس ہو سکتی ہیں. یو کین لیڈ ٹو ادر ڈیفیشنسیز بیکاز اٹس آل ریلیٹڈ ٹو یور ہارمونس. ہاں آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں, وہ دوبارہ ویسے دکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی آ رہی ہے, 15-20 دن رہ گئے, از دیر اینی وے دیٹ آئی کین لوز 12 kgs in 2 weeks؟ ویٹ لاس سپلیمنٹ سے سب پتلے ہو سکتے, تو آج پوری دنیا پتلی ہوتی. چائے پی لی, کافی پی لی, بس یہ انگریڈینٹس ہیں, گوگل سے دیکھ لیا. نو, دیر از ہول میکینزم بیہائنڈ ایوری فوڈ آئٹم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان. اچھا, ناٹ ایوری وومن کے ایکرونمس پہ جائیں نا تو این ناٹ, ای ایوری, ڈبلیو وومن. ناٹ ایوری وومن یعنی کہ نیو. سو ان ایوری ایپیسوڈ وی ہیو اے نیو گیسٹ, اور ہر گیسٹ جو آ رہا ہوتا ہے ان کی ایک نئی کہانی ہوتی ہے, ایک نیا ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک نیا پرسیپشن ہوتا ہے جو وہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں. اینڈ لٹرلی دے آر ڈوئنگ سم تھنگ نیو. They're contributing something new towards their families and the society. بڑا مزہ آتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں وہ کافی حد تک کیٹر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے گیسٹ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ اکمپلش کر لیا ہوتا ہے جو ہم سب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ ایگزامپل جب آپ کے سامنے بیٹھی آپ کو مل جائے, جب وہ اپنی کہانی بتا رہے ہو تو آپ کو بھی بہت سارے مل جاتے ہیں کہ اچھا سو دس از واٹ وی شوڈ ڈو. او, ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو آج بھی ایک بڑا نیا پرسپیکٹیو لے کے آئیں گے. مسئلہ بڑا کامن ہے اور کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ہوتا ہے نا کہ کیا کریں, کیسے کریں. دس بک اکیگائی میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھی, اور میں نے جب پڑھی میں نے تبھی سوچا تھا کہ جو ہے اپنی کسی ایپیسوڈ میں جو ہے نا اس کو شیئر کروں گی, کیونکہ بہت مزے کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی کوالٹی آف لائف کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ سے میں نے کہا کہ ان سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اس پہ ہمیں گائیڈ کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس پہ چلیں گے, کیا ہے وہ میں بتاؤں گی. بٹ اکیگائی اٹس اے جاپنیز کانسیپٹ جو آپ کو بتاتے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اچھا, وردی, ویلیویبل کیسے بنانا ہے. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یا صحت نہیں ہوتی, اور اگر صحت نہ ہو تو باقی سب کچھ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, بیکاز یو کانٹ انجوائے اینی تھنگ. اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے, اچھی جاب بھی ہوتی ہے, بٹ دل کا وہ سکون نہیں ہوتا, وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور بندہ کہتے کہ نہیں پتہ نہیں کیا, ایک وہ کشمکش سی چل رہی ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ مینٹل پیس. سو دیر سو مچ دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک. آج ہم نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں اپنی گیسٹ کو. پہلے ان سے ان کی کہانی سنیں گے, اس کے بعد ان ٹاپکس کے اوپر آئیں گے. سو دیر سو مچ دیٹ یو ہیو ٹو لرن فرام دس ایپیسوڈ. لیٹس ویلکم آور گیسٹ مناہل. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک مناہل, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گریٹ. مناہل, سب سے پہلے اپنی جرنی اپنا تھوڑا سا بتاؤ. واٹ از یور فیملی بیک گراؤنڈ, کتنے بہن بھائی ہیں, اینڈ دین وی وڈ کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ اس فیلڈ میں ڈاکٹر آف نیوٹریشن جو کہتے ہیں کیوں اینڈ کیسے. اوکے, I have 3 siblings. میرے 3 بھائی ہیں and I am the elder daughter. Okay. Yes. My journey started last year of success. Before that I was doing nothing. I got into depression last year after corona and after all the studies. Basically I did DDNS, Doctor of Diet and Nutrition. It's a 5-year degree of nutrition. So just like yes. MBBS, it's a 5 years degree. Yes, it's 5 years degree. تو اس کے بعد like I was already dealing with women who wants to lose weight and medical health issues like PCOS, diabetes, etc. But unfortunately I became one of that women last year. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ ایک ڈیپ ٹنل میں چلے جاتے ہیں اینڈ اٹس ریئلی ڈارک اینڈ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کیا کرو. سو لائک آئی گینڈ اے لاٹ آف ویٹ.
I was like 75 kgs, اور اس کے ساتھ ساتھ I started having deficiencies like B12 and all that, بہت لیزی. تو میں نے اس ٹائم پہ مجھے نہیں سمجھ آیا, مجھے لگا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں ہر انسان کی طرح. آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ہم نے کچھ غلط تو کیا یس نہیں کہ ہاں آئی ایم جسٹ ایٹنگ اینڈ دیٹس آل. بٹ وتھ ٹائم میری فیملی نے مجھے کہنا شروع کیا کہ لائک دیئر از سم ایشو, آپ کو جم جانا چاہیے, آپ کو اپنے ہیلتھ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. تو پھر وہاں پہ میں نے اپنا سارا فوکس جو ہے نا, مجھے لگا کہ کچھ ہے جو سب کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ موٹے ہو یا آپ کی ہیلتھ اس طرح ہو رہی ہے, وہ مائنڈ کر لیتے ہیں اس چیز کو نا. میں ابھی یہی جو آپ نے کہا نا, جب فیملی نے کہا کہ جم جاؤ, ہمیں تو اگر کوئی کہہ دے تو مطلب لگتا ہے کہ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم موٹے ہو گئے اور ہمیں جم جانے کی ضرورت ہے, تو بندہ بڑا آفینس لیتا ہے. ایسے ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دیٹ جب انہوں نے کہا کہ اچھا شروع میں آئی ریئلی فیلٹ بیڈ بیکاز آل آف مائی فیملی آؤٹ آف سڈن اسٹارٹڈ سیئنگ می کہ آپ موٹے ہو رہے ہو. کچھ فیملی ممبرز نے تو یہ بھی کہا کہ لائک یو ڈونٹ سیم لائک یو ور بفور, لائک پہلے آپ بہت پیارے ہوتے تھے, اب لائک تھوڑا سا ڈمنس آ رہی ہے, مطلب ہاں اس طرح سے نا ہم نے پیارے کو ویٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹ کر دیا. اچھا شروع میں ہاں شروع میں مجھے لگتا تھا کہ یہ سب غلط کہہ رہے ہیں اور میں ٹھیک ہوں اور بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں, مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے. بٹ وتھ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ آپ کے سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے ایررز بتاتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم میں یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے. تعریف تو آپ کی پوری دنیا کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے بیسٹ دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح اور غلط بتاتے ہیں. تو اسی طرح دا پیپل آئی ٹرسٹ, انہوں نے مجھے بیٹھ کے سمجھایا کہ نو دیر از ایشو وتھ یو. پھر میں نے وتھ ٹائم ریئلائز کیا کہ ہاں لائک مائی مینٹل ہیلتھ از ناٹ لائک دیٹ جیسے بفور تھی, مائی فزیک از ناٹ لائک دیٹ. تو پھر میں نے لوگوں کی ٹرانسفارمیشن چھوڑی ادھر, میں نے اپنی ہیلتھ پہ فوکس کیا. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا, آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے آپ خود تو مطلب اتنے وہ نہیں ہو تو آپ مجھے کیسے ٹریٹ کرو گے. یہ سب سے بڑی ہوتی ہے, مطلب اسپیشلی جو ڈائٹ کے بزنس میں بندہ پہلے ان کو رول ماڈل دیکھتا ہے کہ اچھا پہلے اپنی ڈائٹ سے اپنا تو دکھاؤ. ایسے آپ اسکن ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ ان کی تو بالکل فلالیس اسکن ہوگی, اور ہوتا ہے کہ اگر اپنی نہیں کر سکے, اپنے دانت ٹھیک نہیں ہے تو باقیوں کے کیا کریں گے, باقیوں کی اسکن کا کیا کریں گے. ایسا ہی ہے. تو واٹ آئی ریئلائزڈ از کہ جب مجھ میں سیلف لو آیا نا, آئی واز مسنگ سیلف لو. مجھے خود سے پیار کم ہو گیا تھا اینڈ آئی واز مور انٹو ورک. بٹ دس از ویری ڈیفیکلٹ. لوگ پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں, ان کو اپنے آپ سے پیار یا اپنی ورتھ کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی. واٹ واز اٹ لائک فار یو, کیسے سمجھ آئی کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا مناہل؟ ٹرننگ پوائنٹ آئی وڈ سے آئی ریئلائزڈ کہ I can do a lot better. This is not my life. Like my father one day said to me کہ اتنا تم نے پڑھا ہے, you did so much education, you are doing so much work. اس لیے تو نہیں تھا کہ مطلب کہ آپ ایسے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو ان کی وہ بات اس وقت مجھے اتنی ٹچ کر گئی کہ my parents are being so conscious about me. So for my parents I then tried changing myself and I really wanted to like gift them something. That's so beautiful. مطلب دیکھو جب آپ کو اپنے لیے کوئی پرپز نہ مل رہا ہو, کوئی ریزن نہ ہو, تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا پیار دکھایا, اتنی ایفرٹ کی ہے, اتنی سیکریفائزز کی ہیں, تو اپنے لیے نہیں تو انہیں کے لیے کچھ کر لیں. دیٹ از دا بیوٹی آف آرٹ کلچر. ویسے میں کہوں گی ہماری فیملیز ٹریڈیشنز. I just felt they deserve a good daughter and they deserve something big. ٹھیک ہے. Last year I was doing nothing. I was just sitting on my bed looking at the walls کہ شاید ایک دن میں بھی اسٹیبل ہو جاؤں گی, کچھ کر لوں گی, ویٹ لاس ہو جائے گا. بٹ دین مائی فیملی واز ویری سپورٹیو, مائی پیرنٹس ور, انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو ہم تمہارے ساتھ دیں گے. پھر آئی ریئلائزڈ آئی اسٹارٹیڈ فوکسنگ آن مائی ہیلتھ, اور جو میں لوگوں کو ہوتا ہے نا آپ مشورے دیتے ہیں خود فالو نہیں کرتے, آئی اسٹارٹیڈ فالوئنگ آل آف دیٹ. اور میں نے ود ان 4 months اپنا ویٹ جو ہے وہ میں 58 kg پہ لے آئی 75 سے. یس. اینڈ میں نے اپنی اسکن بیٹر کر لی, میں نے اپنی ڈیفیشنسیز جتنی بھی تھیں وہ نوٹ ڈاؤن کی, میں نے ڈائٹ کے تھرو پوری کی, میں نے سپلیمنٹس ٹائم پہ لیے. اور اس سے ہوا یہ کہ شروع میں ہوتا ہے نا کہ آپ اسٹارٹ تو کر دیتے ہو پیرنٹس کے لیے, لیکن آپ موٹیویشن لوز کر دیتے ہو. لیکن واٹ آئی ریئلائزڈ جو میں لوگوں کو بھی کہوں گی, پیرنٹس سے کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کریں. لائک اگر میں ذرا سا
میک اپ کر کے خود کو لائک میں کہتی ہوں نا ہاں میں آج بہت اچھی لگ رہی ہوں, آج میں تھوڑی سی نا شیپ میں لگ رہی ہوں, آئی تھنک مائی تھنگز آر ورکنگ. تو میرے پیرنٹس اتنے خوش ہوتے تھے اور وہ خوشی سے ایسے مجھے دیکھتے تھے, تو ان کا وہ خوش ہونا, ان کا وہ سپورٹ کرنا میری موٹیویشن بنا. اینڈ دین آئی چینج مائی سیلف. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ دس آن لائن ٹرانسفارمیشن پیج, اور وہاں پہ میں نے ٹرانسفارمیشن اسٹارٹ کیے. دین دا ریسٹ از ہسٹری. اور مجھے پتہ بھی نہیں, مطلب جب آپ سکسیس کے اس سیڑھی پہ چڑھتے ہو نا, مشکلیں آتی ہیں. شروع میں بہت اسٹرگلس تھی, میں کانٹینٹ بناتی تھی بیکاز ان مائی یونیورسٹی مطلب میرے فرینڈس سرکل میں کوئی اس طرح سے کام نہیں کر رہا تھا, لائک آ کے بولے, اور لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک نیوٹریشنسٹ کا زیادہ سے زیادہ کیا اسکوپ ہوگا, یہ کیا بتا سکتی ہے. لیکن جب میں نے اپنے آپ کو سیو کیا تھرو آل دیٹ مینٹل اسٹیٹ فزیک, تو میں نے ریئلائز کیا کہ ڈائٹ کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے لائف میں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں میڈیسن نہیں کر سکتی تھیں جو میرے لیے ڈائٹ نے کیا. تو پھر میں نے کہا کہ اب میں نے اپنی لائف بدلی ہے, اب میں لوگوں کی بدلوں لوگوں گی. کی بدلوں. اینڈ لٹرلی مریم آپ یقین کریں, میرے پاس آلموسٹ جتنے بھی کلائنٹس آئے نا, دے ور لائک می. اینڈ میں نے اپنی اسٹوری لگائی, اور اس کے بعد جتنے بھی کلائنٹس آئے وہ میرے جیسے تھے, اور میں ان سے بات کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں اپنے اولڈ ورژن سے بات کر رہی ہوں. اور پھر ان کی ٹرانسفارمیشنس کرنے کے بعد مجھے دل سے اتنی خوشی ہوئی. کہتے ہیں نا آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ کو خوشی ہو, خوشی ملے. ایگزیکٹلی. اور جس کام میں آپ کو خوشی ملتی ہے نا, وہ کبھی آپ اسٹاپ نہیں کرتے, اور وہ کام لگتا ہی نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے. وہ آپ کا پیشن ہے. ہاں, وہ اینڈ پیپل یوز ٹو آسک می آپ اتنی ٹرانسفارمیشنس کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹیم ہے, یہ ہے. آئی سیڈ نو, آئی ایم ڈوئنگ اٹ الون. آئی ڈو اٹ مائی سیلف. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں چلو آپ بھی کر لو, بٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈیل ایوری پرسن مائی سیلف. اینڈ مطلب مجھے بس یہ تھا میں نے خود کو نکال لینا, تو اب میں لوگوں کو بھی نکالوں گی. سو دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اور بس وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. انشاءاللہ دیر از نو ٹرننگ بیک, اور آگے آگے اور گروتھ اور پروگریشن کی طرف جائیں گے. مناہل کا پروجیکٹ جو ہے, اینڈ وی ہوپ کل کو مطلب اس پوائنٹ پہ آ جائے ہوئے مناہل کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ سب کو پرسنلی دیکھ سکے. دیٹس نائس, انٹرپرینورل کانسیپٹ کو اگر آگے. اچھا مناہل, آپ نے ایک بات کہی, جو موٹیویشن بندہ بہت لوز کر دیتا ہے, اسپیشلی اس طرح کے کاموں میں جہاں پہ آپ کو ایفرٹ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد ریزلٹس نظر آتے ہیں. مطلب انسٹنٹ ریزلٹ نہیں ہے. میں 1 مہینہ جم جاؤں گی, مجھے نہیں لگے گا میں نے کوئی لوز, میں دوسرے مہینے نہیں جاؤں گی, کیا پتہ دوسرے مہینے کے بعد ہی میرا ٹون ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا ہو. سو ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ یور پیپل جو آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ سے کنسلٹنسی لے رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے پروگرامس میں ہوتے ہیں؟ اوکے, اٹس لائک دس کہ اگر آپ پراپرلی ڈائٹ فالو کرتے ہو نا, تو ود ان 7 days آپ کا 1 kg لاس آتا ہے ویٹ میں. ٹھیک ہے, جسٹ ڈائٹ اینڈ نو ایکسرسائز وغیرہ. ایکسرسائز از انکلوڈیڈ 30 minutes. ٹھیک ہے, آپ کا لاس آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے لوگوں کا ویٹ لوز نہیں ہوتا جن کو کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, جیسے B12 ہو گیا, تھائرائڈ ہو گیا, PCOS ہوگا, ان کے ساتھ ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے, لائک 15 to 16 days. اینڈ ڈو یو ریئلائز کہ فیمیلس کرواتے بھی ہیں یہ ٹیسٹ, ان کو کیا اپنی ڈیفیشنسیز پتہ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ یس, موسٹ آف دا فیمیلس دیٹ کم ٹو می دے نو. اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے, کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو فرسٹ تھنگ دس از کہ آپ کو اپنا ویٹ لوز کرنا پڑے گا, بیکاز یو ہیو PCOS اور یو ہیو اینی ادر کائنڈ آف ڈیزیز. سو دے آر ویری مچ اویئر ناؤ. اوکے, یس, ٹھیک ہے. تو لائک دیٹ پھر ان کی ٹرانسفارمیشنز ہوئیں. یس, وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے پھر وہ ٹرننگ. لیکن میں کہتی ہوں نا کہ مطلب یہ والی جو آپ کی فزیکل سیلف بہت آپ کی مینٹل اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مطلب اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے, آپ اچھے نہیں لگ رہے ہو, تو ایک دم آپ, جیسے آپ کی اسٹوری تھی, یو وینٹ انٹو ڈپریشن, یس, بندہ چلے جاتا ہے. تو آئی ایم شیور یو ہیو ٹو ڈیل وتھ پیپل آن سائیکولوجیکل بیسز ایز ویل. اس طرح سے ان کو نکالنا وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یا ہوتا ہے نا, جیسے آپ کی اسٹوری میں ریلیٹیبل کانٹینٹ مل جائے گا, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے اپنا ٹائم, تو وہ کیا واپس آپ کو اس میں پش بیک نہیں کر دیتا, اینڈ دین کمنگ بیک اگین اینڈ اگین اینڈ فیلنگ دیٹ, یس, وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اچھا, شروع میں میرے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے جب چیزیں یاد آتی تھیں تو میرا سیٹ بیک ہوتا تھا, اور مجھے لگتا تھا وہ تب ہوتا ہے جب آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. جب آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی جب بھی کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا. لائک آئی ڈیل مائی سیلف. آپ اس کو موٹیویٹ کرو, آپ اس کو, ایوری بڈی از سیکنگ لو رائٹ ناؤ, دے آر سیکنگ سم ون ٹو ٹاک ٹو. مطلب میرے پاس لوگ آتے ہیں, دے جسٹ وانٹ ٹو کمیونیکیٹ, اور ان کو آپ کو ایک اچھی بات کہہ دو نا کہ ہاں آپ کا ویٹ میں فرق آ رہا ہے, یا یو آر ڈوئنگ گریٹ, یو آر ویکنگ اپ ایوری ڈے, یو آر فالوئنگ دا پلان, او مائی گاڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. وہ صرف یہ لفظ سنتے ہیں
and they become so proud of themselves, and they're coming to me and they're telling me, مناہل آپ کو پتہ ہے آج ہم نے یہ کھایا تھا, آج ہماری ڈائٹ پوری ہو گئی ہے, آج ہمارے اسٹیپس پورے ہو گئے ہیں. سو ایوری بڈی جسٹ نیڈ سم ون ٹو بی دیئر, جو ان کو حال پوچھ لے یا ذرا سا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لے. ایوری بڈی از جسٹ لوکنگ فار لو. لوکنگ فار لو, بالکل صحیح. اب ذرا آ جاتے ہیں کھانے پینے کے معاملات کے اوپر, بیکاز آپ ڈائٹیشین ہیں, نیوٹریشن کے حوالے سے بتا رہی ہوتی ہیں. ایک ہی گائی کا میں نے شروع میں ذکر کیا منائل, اس میں ایک کانسیپٹ ہے 80-20 والا, کہ بھوک 80% آپ کو لگ جائے کہ پیٹ بھر گیا تو کھانا چھوڑ دو. یہ تو ہم بھی, ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا, لیکن ہم لوگ کا مطلب پیٹ بھر گیا ہوتا ہے پھر بھی کھانا آ گیا, نیت نہیں بھری ہوتی تو اور یہ والا رول کتنا ہیلپ کرتا ہے ایک اچھا ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے؟ یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا, کیونکہ میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کریونگس بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کو کریونگز ہوتی ہیں یا آپ زیادہ کھا لیتے ہو, وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہوتا. تھوڑی سی بھوک رکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے 4 to 5 میلس رکھیں, تاکہ آپ تھوڑی تھوڑی بات کھاتے رہیں, آپ کا پیٹ فل رہے. کیونکہ ایک دم سے جب بھوک لگی ہوتی ہے نا مریم, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہم جاتے ہیں جو بھی پڑا ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں, سب کچھ کھاتے رہتے سب کچھ کھا لیتے ہیں. ہاں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس میں کتنی کیلوریز ہیں, اینڈ دین وی بلیم جو آپ کے کوچز ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ موٹیویشن لوز کرتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ 4 to 5 میلز, مطلب ہمارے یہ ہوتے کہ اگر ہم نے ڈائٹ کرنی ہے, ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے, تو فاقے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں. ہاؤ ڈینجرس از دیٹ؟ اٹس ریئلی ڈینجرس. آپ کو ہارٹ پرابلمس ہو سکتی ہیں, یو کین لیڈ ٹو ادر ڈیفیشنسیز, بیکاز اٹس آل ریلیٹڈ ٹو یور ہارمونس. تو آپ کے جب ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے باڈی میں, تو آپ کی کوئی بھی ڈیفیشنسی آپ کو ہو سکتی ہے. بال گرنا, نیلس کا خراب ہونا, ڈل اسکن ہونا, اینی تھنگ لائک دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں, ہائپر تھائرائڈزم, ہائپو تھائرائڈزم, مطلب بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ اس چیزوں کو اب کافی حد تک اویئرنیس آ بھی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کووڈ کے بعد, ہاں, کووڈ کے بعد, کہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے, تبھی آپ لوگ سروائیو کریں گے. امیونٹی پریونشن. تو یہ بہت رانگ کنسیپٹ ہے, لوگ فاقے کرے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ریزلٹس نہیں ملتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ریزلٹس ملتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنی نارمل ڈائٹ پہ واپس آتے ہیں, ان کا ویٹ جو ہے وہ باؤنس بیک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. ہاں, آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل, وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں, وہ دوبارہ ویسے دکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اتنی محنت کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ ایک ہی دفعہ اچھے طریقے سے کرو. ایکچولی اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سسٹینیبل وے میں کرتے ہو, اپنی کیلریز کے اکارڈنگ, اپنے میل ٹائمس کے اکارڈنگ, تو آپ اڈیپٹ کر لیتے ہو وہ ہیبٹس. جب آپ یہ فاقے کرتے ہو تو آپ یہ ہیبٹس اڈیپٹ نہیں کرتے. یو آر ڈوئنگ دیٹ فار لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. جیسے ہی وہ فاقے ختم ہوں گے, یو ول گو بیک ٹو وٹ یو ور تھنکنگ بفور. اٹس آلسو لنکڈ ود یور مینٹیلٹی. جب آپ سسٹینیبل وے میں کرتے ہو, آپ کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ ویسے ہی ٹرین ہو رہا ہوتا ہے. لائک کلائنٹس کم دے سے کہ ہم ساری عمر اس کو کیسے کر پائیں گے. اینڈ اسی وجہ سے میں نے اپنے پروگرام میں, لائک آئی ٹیل دیم, کہ آپ ایک دفعہ جو میرے سے پروگرام لے لیتا ہے, ایکسیس لے لیتا ہے, دے کین اسٹے ود می فار لائف ٹائم. وہ میں اس لیے, اینڈ دے آر ویری امیزڈ کہ ہمارا تو باؤنس بیک ہوگا, پھر آپ کیا کریں گی. لیکن الحمد للہ نیور ہیپن ود اینی. لیکن منائل وہی نا کہ ہم لوگ جاتے ہیں, ہم اتنے لانگ ٹرم سسٹینیبل پلانس کی طرف کم ہی جاتے ہیں. مطلب ہماری تو نارملی وہی ہوتا ہے شارٹ کٹ. کسی کی شادی آ رہی ہے, 15-20 دن رہ گئے, از دیر اینی وے دیٹ آئی کین لوز 12 kgs in 2 weeks. مطلب اس طرح کا ایک نارمل چل رہا ہوتا ہے سب کا. وہی ہوتا ہے نا کہ اچھا اگلے مہینے ہے تو اس سے پہلے ڈائٹ بھی کر لیں گے, جو بھی کریں گے, یا بس کوئی ایسا اوور دی نائٹ کوئی میریکل ہو جائے کہ ہم پتلے ہو جائیں. اور ان کا یہی ہوتا ہے پھر اس کے چکر میں بالکل ہی وہ اسٹرکٹ اس میں چلے جائیں گے, کھانا پینا چھوڑ دیں گے, غلط چیزیں, میڈیسنس کا آج کل ایک اوور دا کاؤنٹر بھی اویلیبل ہو جاتی ہے, ویٹ لاس سپلیمنٹس. ایگزیکٹلی. اس کا بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا وہ لینی چاہیے نارمل, مطلب لوگ جو لے رہے ہوتے ہیں, از اٹ گڈ یا کوئی سائڈ افیکٹس ہیں؟ فرسٹ تھنگ از کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی پروڈکٹ بتا دیں, بس ہم جا رہے ہیں, بس پتلے ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر سپلیمنٹ سے, ویٹ لاس سپلیمنٹ سے سب پتلے ہو سکتے تو آج پوری دنیا پتلی ہوتی, کوئی موٹا نہ ہوتا. وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. اور جو فیمیلز لیتی ہیں ان کا میٹابولزم بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. ان کو سم آف دیم ایون لینڈیڈ ان ہاسپٹلس. دے ہیڈ ڈرپس اینڈ ان کا بی پی لو ہو رہا ہے بار بار. تو یہ سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. جو آپ کو ملتی ہے نا چیز, وہ آپ کو ہارڈ ورک سے ملتی ہے ہمیشہ. آپ کو شارٹ کٹ سے
کبھی سکسیس کبھی کچھ بھی نہیں ملے گا لائف میں. دیٹس واٹ آئی وانٹ کہ ہر کسی کو پتہ بھی ہے لوگوں کو, ہاں لیکن بٹ وہ اتنا پریشر ہوتا ہے نا, ہاں وہ اتنا پریشر ہوتا ہے نا, سو کون اتنا ٹائم, کون اتنی ایفرٹ دے, جو آسان ہے وہ کر لیں. اور بات یہ ہے کہ سپلیمنٹس کے اوپر انگریڈینٹس تو مینشن ہی نہیں ہوتے موسٹ آف دا ٹائم, دیر آر نو انگریڈینٹس مینشن, تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر ڈالا کیا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. سم ٹائمس آپ کا واٹر ویٹ کم کر رہا ہوتا ہے وہ باڈی سے, واٹر کو ڈرائی آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیجز کم لگ رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ کا انچز میں کوئی فرق نہیں آتا, بیکاز یور فیٹ لاس ریکوائرز یور فزیکل ایکٹیویٹی, یور ڈائٹ, فیٹ برن کرنی ہوتی ہے. میں اتنی کنفیوز ہوتی ہوں کہ یہ سپلیمنٹ جا کے فیٹ کو پگھلا کیسے رہا ہے, لائک ہاؤ کین دس ہیپن, مطلب اس سپلیمنٹ میں اتنی ہیٹ آ گئی ہے کہ وہ جا کے فیٹ کو پگھلا رہا ہے. نو, دیٹس ناٹ پاسبل. سو ایوری تھنگ دیٹ از لانگ ٹرم ول گیو یو بینیفٹس, آج نہیں تو کل آپ کو ضرور نظر آئیں گے. اچھا منال, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اپنے ایکٹریسز جو آپ کے انفلوئنسرز ہیں ان سے اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور ہیں, انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایکٹریس تھی, ایون اف شی وینٹ تھرو اے پریگنینسی اینڈ ہیڈ اے چائلڈ, اس کے بعد وہ 2 مہینے کے اندر واپس, کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ, تو ہماری کوشش وہ ہوتی ہے جیسے اس نے کر لیا, پتہ نہیں اتنے کم ٹائم میں کیسے کر لیا, تو ہم بھی بالکل وہ ایکسٹریم چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی کتنا ضروری ہے اویئرنیس کریٹ کرنا, کیونکہ they don't talk about the process, they just show you the final outlook. اب وہ کیونکہ ہم لوگوں کو تو نہ وہ ایکسیس ہے, نہ ان کے ڈائٹ پلانس کا پتہ ہے, نہ ہمیں ان کے پتہ ہے کہ وہ کتنی ایفرٹ یوگا کریں, ایروبکس کریں, کیا کریں, ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم بس بالکل اپنا سب کچھ کر دیں گے کہ دیکھو انہوں نے کر لیا تو اٹس پاسبل. اچھا جہاں بات آتی ہے نا ویٹ لاس کی, وہاں پہ بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں ویٹ لاس میں, ٹھیک ہے. فیکٹرز سے متعلق ہمارے جو لوگ کہتے ہیں نا گھریلو ٹوٹکے آ جاتے ہیں, ان کو مینلی دے آر ناٹ فار ویٹ لاس, جیسے زیرہ پانی ہو گیا, سنمن واٹر ہو گیا, یا ہمیں ویٹ لاس کرائے گا, ہاں لیمن واٹر پی لو بس پتلے ہو جائیں گے. میں کہتی ہوں اتنا ایزی ہے ویٹ لاس کرنا. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی ویٹ لاس جرنی میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمس ڈائٹیشینس یہ چیزیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی میڈیسنل ہیلتھ کو جا کے اچھے سے افیکٹ کرتے ہیں, ان میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہی چیزیں آپ کا ویٹ لاس کرا رہی ہیں, انہیں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. وین ایکٹریسز کم دے بس وہ اپنا ڈرنک بتا کے چلے جاتے ہیں, اپنی 80% آف دا جرنی میں سے وہ 1% چیز بتا رہے ہیں. کہاں بتا دیے تو بس لوگ اسی کو فالو کر کے, اور اتنے ڈی ہائیڈریشن کے کیسز دیکھنے میں سامنے آئے, مطلب بالکل ہی وہ باڈی کو ڈرائی اپ. لیکن ہمارا وہی ہے نا, ایکسس میں بھی جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے ایک چیز پرسکرائب کی دن میں ایک دفعہ یہ کہا یہ گرین ٹی پی لے, تو ہم ہر گھنٹے بعد پی رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پتلے نہیں ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم میں کوئی مسئلہ ہے, ہم ہو ہی نہیں سکتے, چھوڑ دیتے ہیں, ہو نہیں سکتے. تو ایکٹریسز کا یہ ہے وہ 80% میں سے آپ کو 1% چیز بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمز لائک ان کے اس میں بھی نہیں ہوتا, دے ہیو ٹو پروموٹ اے تھنگ. وہ ہم لوگ نہیں سمجھتے نا, اور ہم اس کے پیچھے بلائنڈلی جا رہے ہوتے ہیں. بس ہم ان کو اپنا ہیڈ بنا لیتے ہیں, جبکہ آپ کو اپنا ہیڈ ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے جو اس فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. وین یو گیٹ سک یو گو ٹو دا ڈاکٹر, یو ڈونٹ گو ٹو یور فرینڈس دیٹ ہیو بین ان دیٹ النس بفور, اور وہ آپ کو اس طرح ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب آپ کو فلو ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کے پاس نہیں جاتے. سو سیم گوز ود دا ڈائٹ. ہم نے اس کو بڑی آسان سمجھ لیا ہے کہ چائے پی لی, کافی پی لی, بس یہ انگریڈینٹس ہیں, گوگل سے دیکھ لیا. نو, دیر از ہول میکینزم بہائنڈ ایوری فوڈ آئٹم, ان کے کمبینیشنز اینڈ آل دیٹ. اٹس اے واسٹ فیلڈ. اور ہو سکتا ہے نا جو کمبینیشن کسی ایک انسان پہ اس کی باڈی کی وجہ سے سوٹ کرے وہ دوسرے پہ نہ کرو. تو مطلب ہم تو وہ پکا چھاپا مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس نے ناشتے میں یہ کیا, اس کے بعد یہ کیا, اس کے بعد, تو دیٹس رانگ تھنگ. اچھا اس کے بعد مجھے آ جائیں کہ یہ کتاب تو کہتی ہے دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو گرین ٹی, اٹس ویری گڈ. اور وہ گرین ٹی بھی نیچرل ہربس کے ساتھ, اور اس طریقے سے. ہماری تو چائے بھی جو بنتی ہے نا مناحل, وہ پانی اتنا سا ہوتا ہے, پورا دودھ ہوتا ہے, اور وہ اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ کی کچھ نہیں پیتے, ہم تو صبح چائے پیے, پی کھایا تو کچھ ہے نہیں, اور پتہ نہیں ویٹ کیوں نہیں لوز ہو رہا. چائے, کافی, گرین ٹی ہمارے کلچر کے حساب سے کتنی اچھی ہے, یا کتنا ہمیں ہارم مل رہا ہے اپنے طریقوں سے؟ فرسٹ آف آل ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اوکے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں لے رہے ہو تو وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ نہیں کرے گا. اماؤنٹس آر ڈسکرائبڈ بائی ایف ڈی اے, جو فوڈ ریگولیٹری ہمارا سسٹم ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنا لینا ہے. تو دن کی چائے کافی کتنی ہونی چائے چاہیے؟ جو ہے دیٹس لائک یو کین ہیو 2 cups ان اے ڈے. ٹھیک ہے. بے شک آپ کافی لو, بے شک چائے لو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیفین انٹیک. یس, 2 to 3 cups آر فائن. گرین ٹی کی بات آتی ہے تو 1/2 cup آف گرین ٹی از فائن
فار یور ایوری ڈے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد جی مگے بھر بھر کے گرین ٹی پی رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں گرین ٹی میں ہیں بینیفٹس دیر, اور کیفین میں بھی ہیں جو ہمارے پاس چائے کافی آتی ہے. دیر آر فائٹو نیوٹرینس, دیر آر اینٹی آکسیڈنٹس جو ہماری باڈی کا مینٹل ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے, ہارمونل امبیلنس کو ریگولیٹ کرتا ہے, ہمارے ہارمونس کو, ہیپینس ہارمونس کو کیپ کرتا ہے. تو دیز تھنگس آر گڈ بٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ نگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں جیسے سردیاں آتی ہیں تو ہم 5-6 کپ تو ویسے ہی پی لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اس کے بغیر تو کچھ اور چل اوپر ہی سے نہیں لیکوڈ ہوتا ہے تو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ لے رہے ہیں. تو ایز اے ڈرنک بنایا ہوا ہم نے, جیسے واٹر ہے, لیکن واٹر اس میں تو فرق تو ہے زمین آسمان کا. لیکن ہمارا تو وہی ہے نا کہ کیا کچھ نہیں کچھ کھانا نہیں, پورا دن ایسے بس وہ چائے دے دو, سر میں درد ہو رہا ہے چائے دیتے ہیں, چائے دے دو. اب کہیں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے چل چائے پی لیتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ کہ آپ مگے بھر بھر کے پئیں. اچھا وہ اس کا بھی ہوتا ہے نا, آپ کوانٹٹی کتنا کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ بلیک کافی لے رہے ہیں تو اس کے بینیفٹس آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ دین آپ نارمل دودھ ڈال کے یا کریم یا اس میں کر کے ہو, تو وہ چیز پہ تو میٹر کر ہی ہوتی ہے. کیلوری ڈفرینس آ جاتا ہے, انگریڈینٹ ڈفرینس آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو خود اپنے لیے ہیلدی اور انہیلدی بنا رہے ہیں. ایک اتنا سا بھی کپ ہے تو اس کے اندر 3 چمچ چینی ڈال رہے ہوتے ہیں. ہاں اور پھر ان کو سیم, تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ آج کل کیا شروع کیا ہوا ہے, ہم ہنی ڈال رہے ہیں اور ہم گڑ ڈال رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے. اچھا مجھے ہاں یہ متھ ہے, یہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے خود پرسنلی بھی دیکھے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شوگر کے چلو اب جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کی اویئرنیس لوگوں کو آ گئی, سو دے پریفر براؤن شوگر, شکر, ہنی, آلٹرنیٹس. کتنے ہیلدی ہیں کتنے انہیلدی ہیں. شوگر جو آپ کو ریفائنڈ فارم میں ملتی ہے دیٹ از ناٹ ہیلدی ایٹ آل. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن آپ 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون آف شوگر ان یور ہول ڈے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو جب آپ ایکسیس انٹیک کریں وہ آپ نہیں لے سکتے. شوگر از کنسیڈرڈ پوائزن فار دا باڈی اگر آپ اس کو ایکسیس میں لیتے ہیں. اب بات آتی ہے گڑ, ہنی, ان چیزوں کی. دے آر آلسو پرووائڈنگ یو وتھ شوگر. ان میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ان میں منیمل اماؤنٹ آف وائٹامن اور منرلز ہیں. منیمل مینس کہ آپ کی باڈی میں جا کے وہ آپ کو کوئی بہت بڑا ہیلتھ افیکٹ نہیں دے دیں گے. دے آر لائک 1% بیٹر دین شوگر. سو دیر از نو ڈفرینس. لائک ایون میرے جو فادر ہیں وہ لے کر آتے تھے, جی میں گڑ لے کر آیا ہوں نا بیٹا تو یہ شوگر سے زیادہ اچھا ہے, اب آپ گڑ پینا. تو آئی میڈ ہم انڈرسٹینڈ کہ بوتھ آف دیم آر سیم. اب دیکھو لے مین پرسپیکٹو سے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم تو کہ چلو نیچرل ہے, پرزرویٹیوز نہیں ہیں, بس جو ہمارے انسسٹرز نے کہہ دیا وہ بات چلتی آ رہی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا ریفائنمنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا گڑ بھی ریفائن ہو کے آ رہا ہے آج کل, ہنی بھی ریفائن. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نیچرل فارم میں ہو. اگر آپ بہت ہی نیچرل فارم میں لے رہے ہو تب بھی مطلب وہ کوئی اتنا ہیلتھ افیکٹ نہیں دے رہی آپ کو. اینڈ واٹ اباؤٹ دا سویٹنرس. اچھا سویٹنرس کا یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے 0 کیلری ہونے کی تو یس دے آر. جہاں تک بات آتی ہے ڈائبیٹک لوگوں کی تو اٹ از ہیلپنگ دیم, گلوکوز اسپائک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ سویٹنرس آر ناٹ الاؤڈ. وہ بھی ایک لمٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لینا ہے. لیکن ابھی تو جن کو ڈائبٹیز کا ایشو نہیں بھی ہے وہ بھی چینی چھوڑ کے جو ہے آرٹیفیشیل سویٹنس کی طرف وہ لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے, تو ان کو کتنا ہارم دیتے. اگر آپ نے ویٹ لاس کے لیے اگر آپ لے رہے ہو, آپ اسٹیویا لے رہے ہو, ایسی چیز لے رہے ہو, دوز آر فائن. ٹھیک ہے, اگر وہ سویٹنر آرٹیفیشیل فارم میں ہمارے پاس آ رہا ہے جیسے پیکٹس کی فارم میں آتا ہے, دیٹ از رانگ. اگر وہ ہم پلانٹ بیس لے رہے ہیں جیسے اسٹیویا, اگر ہم اس کے پتے ڈرائی کر کے وہ اپنے پانی مطلب چیزوں میں ڈال رہے ہیں فور شوگر, دیٹ از کمپلیٹلی فائن. دیٹ از نیچرل سورس. اچھا ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ نیچرل سورس ہو جائے گا. وہ آپ نے خود توڑا ہے, وہ آپ نے ڈرائی کیا, وہ آپ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی کوئی کرتا بھی نہیں, ہم تو یہی تو بات ہے. ہاں یہی بات ہے, ایفرٹس نہیں ڈال رہے ہم لوگ. اور اسپیشلی جو پیچھے انگریڈینٹس پڑھنا, اس کو ریسرچ کرنا, دیکھنا کہ کیا ہے اس میں کتنی کوانٹٹی میں ہے اس کے, وہ تو the thing that is artificial, it's artificial. اوکے, وہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹ کیسے دے گا, دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں دے سکتا. اچھا اب ایک یہ بھی ہے نا منال, اب اسپیشلی آپ نے کووڈ کے ٹائم کا ذکر کیا شروع میں, اس نے ہماری روٹین اس طرح بہت خراب کی کہ پورا دن اگر آپ کنٹرول رکھ بھی لو, اگر پورا دن گھر میں تو پھر کیا کروں. پورے دن آپ نے ڈائٹ بھی کنٹرول کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن جو رات کو 11, 12, 1 بجے کا ٹائم جب آپ کو نیند نہیں آ رہی نا, اس ٹائم پھر آپ کوئی باؤنڈریز نہیں دیکھتے. پھر آپ اٹھاؤ گے کوئی جب اسنیکس کا پیکٹ اٹھاؤ گے, کوئی جوس پیو گے اور کر لو گے. اینڈ اٹ ڈڈ کریٹ اے لاٹ آف امپیکٹ آن اے لاٹ آف پیپل. میں کہوں گی میں پرسنلی خود بھی اس کے مطلب منچنگ چل رہی ہے, بنجنگ چل رہی ہے, ساتھ کوئی سیزن چل رہی ہے, مووی چل رہی ہے. میں نے کہا میں باقی پورا دن تو اپنا کنٹرول رکھ رہی ہوں, نہیں کچھ کر رہی ہوں, بٹ انسٹنٹ ویٹ گین.
سو ایک تو یہ پلیز ہمارے لوگوں کو بتا دیں کہ پروسیس فوڈ آپ نے شروع میں کہہ دیا ویسے ہی ہے, اور اوپر سے ٹائم, یہ جو رات کو لیٹ نائٹ والا, مطلب پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ٹائم کے بعد کٹ آف ٹائم, اوکے تھینک یو, کھانا ختم, کہوا پیو بس. ہمارا تو چل رہا ہوتا ہے رات کو, پتہ نہیں. اچھا ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے کیلریز میں رہ کے کھا رہے ہو نا پورا دن میں, ٹھیک ہے, اگر وہ نائٹ تک لیڈ ہو رہا ہے تو دین اٹس فائن. لیٹ نائٹ تک جائے گا, ہاں اچھا اٹس فائن, وہ آپ کو ویٹ لاس یا ویٹ گین کی طرف نہیں لے کے جائے گا. اٹس ڈپینڈنگ آن یور کیلریز. اگر آپ اپنے جیسے آپ کی 1200 کیلریز ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ 2 o'clock تک کمپلیٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور 4 o'clock آپ نے سو جانا ہے, دین اٹس فائن, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ یور باڈی. اچھا, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں انٹیک کر رہے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے, ایک تو وہ پروسیسڈ ہیں, دوسرا اس میں کیلریز بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے ویٹ گین کا جو ہے وہ ہے ایشو آ رہا ہے. اٹس ناٹ ڈپینڈنگ, فوڈ آئٹم جو ہے نا اس کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹائمنگس. میں نے بھی اکثر لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے, اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ 8 بجے کے بعد جب جو لوگ نہیں کھاتے ان کا ویٹ لاس دیکھا گیا کہ زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی کیلریک انٹیک ہی چھوٹی سی رہ گئی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یا تو اپنی کیلریز فلفل کر لی ہیں یا اپنی کیلریز اس اماؤنٹ میں لی ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا نیچرلی ویٹ لاس ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو رات کو کھا رہے ہیں, زیادہ کھا رہے ہیں, کیلریز زیادہ لے رہے ہیں, ان کا ویٹ گین ہو رہا ہے, تو وہ ٹائم پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ اس ہم غلط ٹائم کی وجہ سے, فاسٹنگ کا ٹائم نہیں ملا تو شاید اس وجہ سے ہمارا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ خراب ہے, وہ نہیں ہو رہا. ہاں ایسے ہی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ اپنا کھانا فنش کر لو, تاکہ آپ کو ایسیڈیٹی کا ایشو نہ ہو, تاکہ آپ کا میٹابولزم ڈسٹروائے نہ ہو, کیونکہ اس کو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, اور جب آپ کھا کے لیٹ جاتے ہو نا تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. پوری رات کے لیے آپ نے اپنی باڈی کے آرگنس کو مسئلے میں ڈال دیا کہ وہ اتنا ہیوی میل جو آخری پیزا 2-3 سلائس آپ کھا کے لیٹ گئے, وہ اس کو کرتا رہے پروسیس. اوپر سے گرین ٹی بھی پی لی ہے ہم نے. اچھا مجھے یہ مطلب پرسنلی میں نے خود بھی کیا, میں مان رہی ہوں, کوئی نو ڈینائی نہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے بن گئے نا, پورا میل لے لیا, ٹھیک ہے, میں نے سب اس کے ساتھ فرائز میں سب کچھ کر لیا, اینڈ میں جب آتا نا کہ اچھا کولڈ ڈرنک, تو ہاں وہ ڈائٹ دیتے. کیا یہ صرف سائیکولوجیکل ہے کہ ہمیں لگتا ہے چلو ہم ایٹ لیسٹ وہ فزی ڈرنک والی تو اتنی نہیں لے رہے, یا کوئی بینیفٹ ہوتے ہیں اس کا, واٹ از دس سائیکی؟ اوکے, دا تھنگ از کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیلریز نہیں ہیں, ڈائٹ جو ہم لے رہے ہیں, ڈائٹ آئٹم ڈرنک جو لے رہے ہیں, تو ہاں اس میں نہیں ہے کیلریز, ٹھیک ہے, کیلریز نہیں ہے. لیکن میری بات سنیں, جو آپ سامنے پزا کھا رہے ہیں اتنا چیز سے بھرا ہوا, اتنی کیلریز کا بھرا ہوا, اس کی کیلریز کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے آپ لوگ. مطلب آپ لوگ خود دیکھیں, یا تو آپ پزا بھی پھر کم کھائیں, یا تو آپ ایک سلائس لے لو تو پھر بات بنے گی. تو ہم لوگ ایسے باہر جاتے ہیں نا تو سب کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے یہ لینا, وہ لینا, ساتھ میں نا ڈائٹ کوک لے آنا. سو آئی ایم کوشچننگ دیم کہ یہ جو ساتھ میں چیز منگوائی ہے اس کی کیلریز کہاں جائیں گی؟ تو کہتے ہیں کوئی نہیں, جہاں سے کور اپ ہو رہا ہے وہاں سے تو کر لینا چاہیے. یس, سو ہاں اٹس اے گڈ الٹرنیٹیو فار لائک ونس اے ویک, لیکن جو آپ اس کے ساتھ منگوائیں اس کو بھی تو دیکھیں, اس کو کر لیں. اچھا میں تھوڑا سا اگر ہم لوگ آج کل کے فیمیلس کی بات کریں, بہت ینگ ایج میں, بہت ٹین ایج میں, ارلی 20s میں بہت ساری لڑکیوں کو ہارمونل امبیلنسز ہے, پی سی او ایس کا مسئلہ ہے, اور آج کل پھر وہی آتا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے, ہمارا فوڈ انٹیک کس طرح کا ہے, ہمارے انگریڈینٹس جو ہم لے رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ پریگننسیز کی بات کر لیں تو پہلے ہوتی تھی, ایکٹیو ہوتی تھی, دے وڈ گیٹ بیک آن دیئر فیٹ, جلدی چلے جاتی تھی. اب یہی چیز ہے کہ ہماری آج کل کی فیمیلس کو نہ وہ غذا مل رہی ہے, نہ وہ طاقت مل رہی ہے, تو کیسے وہ آگے بچے کا بھی اچھے سے خیال رکھیں اور اپنا بھی اچھے سے خیال کریں. سو وٹ ڈو یو تھنک از دا میجر ایشو؟ یہ مسئلہ کہاں آیا ہے؟ یہ کیا ہم آرٹیفیشیل لائف اسٹائل کی طرف جانا شروع ہو گئے, یا ہماری اپنے سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ واٹس دا ایشو, واٹس دا گیپ, کہاں ہے یہ؟ وٹ آئی فیل لائک از کہ شادی کے بعد نا عورتیں اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں, لائک دے آر لائک کہ بس اب شادی ہو گئی ہے, اینڈ آف دا ورلڈ, اس کے بعد ہم نے اپنے اوپر دھیان نہیں دینا کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد تو پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن مقصد آپ کا تب اسٹارٹ ہوتا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو لیو فار یور ہسبینڈ, ناؤ یو ہیو ٹو لیو فار یور چلڈرن. اب آپ پہ زیادہ رسپانسبلٹی, اب آپ اپنا زیادہ خیال رکھو گے تو ہی آپ آگے زیادہ ڈیل کر پاؤ گے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو باہر سے کھانا آتا ہے وہ کھا لیا, بچوں کا بچا ہوا کھانا کھا لیا. اگر کنسیو نہیں کر پا رہے ہو تو ہسبینڈ باہر سے آ رہے ہیں, وہ کھانا لے کر آ رہے ہیں, آپ 2 لوگ ہو, آپ گھر میں نہیں بنا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو ہم صرف 2 لوگ ہیں تو چلو باہر سے کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو ہمیں ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے, ہمیں خود ایفرٹ نہیں ڈالنی, ٹھیک ہے. یہ ایشو آ رہا ہے. اور سیکنڈلی وہی پروسیس چیزوں کا ایشو آ رہا ہے. اور تھرڈلی یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ
ہمیں کون سی چیز جو ہے نا وہ کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے. لائک لوگ اکثر جو ہے وہ صبح چائے بسکٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور شام کو بھی میں نے وومن کو دیکھا ہے, اچھا وہ فروٹس نہیں لے رہے, وہ ملک نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں صبح چائے بسکٹ کھا لیا ہے, شام کو نا ہم نے پروٹین سورس لیا تھا, تو پھر ہمیں کیوں ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھو نا کہ آپ اسٹارٹنگ یہ انہیلدی طریقے سے کر رہے ہو, پھر آپ کی پوری پیٹرن میں بیلنس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پروٹین ہی لیے جا رہے ہو, یا فیٹ کو چھوڑ رہے ہو, یا کاربس کو چھوڑ دیا اچھا ہے. اسپیشلی جو آج کل فیٹ ڈائٹس آئی ہوئی ہیں, اب کیٹو میں آپ کاربس بالکل کم ہیں, آپ ریلائی ہی فیٹس اور پروٹین کے اوپر کر رہے ہو. اس طریقے سے آپ کی اور ڈائٹس ہے جس میں ایک انگریڈینٹ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا اور باقی کچھ چیزوں پہ ریلائنس ہوتی ہے. تو آپ جو بات کریں, آپ تو کمبینیشن کی بات کریں, تو پھر وہ ڈائٹس کیوں افیکٹو ہیں یا؟ ٹھیک ہے, یہ ڈائٹس انوینٹ ہوئی تھیں ایسے لوگوں کے لیے جن کو ایپیلیپسی ہوتا ہے, سیزرز ہوتا ہے, مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جیسے کہ سینٹرل نروس سسٹم کا کوئی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے یہ انوینٹ ہوئی تھی. ہم نے کیا کیا, جب ہم نے ان پیشنٹس کو دیا تو ان میں ظاہر ہے کیونکہ اس میں اماؤنٹ کم ہے, مطلب کیلوریک انٹیک کے حساب سے, تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے کہ صرف انہی سے ہوگا. اگر آپ ویسے بھی کیلوریز کم لے رہے ہو نا, اگر آپ 500 600 800 کر دو, تبھی آپ کا ویٹ لاس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اسپیسیفکلی اٹس ناٹ ڈپینڈنگ آن اے ڈائٹ. یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جب کوئی فرینڈ فالو کرتا ہے, اس کا ایک دفعہ ویٹ لاس ہو گیا ہے, تو بس پھر پوری لائن آف دا فیملی اسی ڈائٹ کے پیچھے جائے گی. یس, تو یہ انفلوئنس ہو جاتا ہے. اور جو آپ نے کوشچن پوچھا کہ پھر کیوں ہے, اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر کیوں ہیں یہ ڈائٹس. اتنی فنی ڈائٹس آئی ہیں آج کل, بنانا ڈائٹ, واٹر ڈائٹ. کل میں سن رہی تھی سوپ ڈائٹ کر رہے ہیں ہم. میں نے آئی واز سو امپریسڈ. میں نے کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ اس کے بارے میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو پھر میں نے ریڈ کیا, تو پورا دن بس سوپ لینا ہے اور ساتھ میں پانی لینا ہے, اور لائک آئی ایم امیزڈ. پوری لیکوڈ ڈائٹ. یس, فل لیکوڈ ڈائٹ, یا پھر بنانا ڈائٹ یا ایگ ڈائٹ. ہاں, ایگ ڈائٹ بڑا سنا ہوا ہے. ہاں, آج کل بہت ٹرینڈ ہو رہا ہے ایگ ڈائٹ, ایگ ڈائٹ. اچھا, تو آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ ان سب چیزوں کا یہ یوز لیس ہے, کیونکہ لانگ ٹرم میں آپ دیکھو گے, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کر تو لیا تھا ویٹ لاس, تو ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا, بٹ آفٹر 2-3 ایئرس دے آر گوئنگ ٹو سی دا امپیکٹ. سب سے کامن ہے کہ ٹھیک ہے نا, اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہوئے, کوئی بیمار ہوئے, اگر ڈاکٹر پہ نہیں گئے تو مطلب بیمار نہیں ہو, تو کوئی اس کا نقصان نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈائٹ سے تو آپ کو کوئی ایشو ہو ہی نہیں سکتا. ڈائٹ آپ کو ایسا نقصان نہیں دے سکتی جیسے آپ نے غلط میڈیسن کھا لیا تو ایون یو کین لینڈ ٹو دا ڈیتھ. وہ کہتے ہیں ڈائٹ سے ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پاس ایک لیونگ ایگزامپل ہے, مائی سر ٹولڈ می دس. ان کے انٹرنیز تھے, دے ڈنٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل کلائنٹس نا, تو وہ ایسے کام کر رہے تھے کسی ہاسپٹل میں. تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا, ہی واز ڈائبیٹک. ٹھیک ہے, تو اس نے پوچھا کہ میں اورنج کھا لوں, تو انہوں نے کہا ہاں کھا لو. لائک دے ور نیو, دے ہیڈ نو انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ. تو اس میں سے تو آئی تھنک کوئی ڈائٹیشین بھی نہیں تھی, دے ور آف فزیو اسٹوڈنٹس. تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, چلو ہمیں کسی ڈائٹیشین یا ڈاکٹر کو بلانے سے اچھا ہم ہاں کہہ دیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اورنج ہی کھا رہے ہیں. یس, دیٹ مین ہیڈ لائک 6 oranges اینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پورے ہاسپٹل میں دے ور لائک کہ کس نے بولا ان کو 6 orange کھانے کا. سو ڈائٹ اتنا بڑا رول جو ہے, اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دیتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور آپ کی جان پہ بن جاتا ہے. یس, ایون آئی ہیو ریکورڈ فرام اٹ. مجھے وائٹامن B12 اور وائٹامن D کی ڈیفیشنسی ہوئی تھی سویئر, اس کی وجہ سے آئی اسٹاپڈ ایٹنگ. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے اپنی جب انٹیکس ٹھیک کی, میں بھی ڈائٹیشین کے پاس گئی تھی. جب فرسٹ ٹائم میں اس فیلڈ میں کیوں آئی, کیونکہ ایک ڈائٹیشین نے میرا کیور کیا تھا تھرو ڈائٹ. اینڈ آئی جسٹ گاٹ سو امپریسڈ کہ ڈائٹ بھی لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے, سیو کرتی ہے. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو اینڈ آئی ایم ہیلدی, آئی ایم ہیپی. سو اٹس آل بیکاز آف دا ڈائٹ دیٹ آئی ہیڈ. اٹ سیوڈ مائی لائف. سو اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اے لٹل کنٹریبیوشن کہ باقیوں کی بھی کچھ بہتر ہو سکے. منال, یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اسپیشلی فیمیلس کے انرجی لیولس بہت ڈاؤن, کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا, کچھ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, اور آپ کسی کو کہو تو ان کا بھی ہوتا ہے کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو اٹھو کرو کام کرو, ویسے بیٹھے رہتے ہو پڑے رہتے ہو تو اس لیے اور دل نہیں کر رہا ہوتا. بٹ ہم وہ نہیں سمجھتے کہ شاید ایکچولی کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈیفیشنسیز ہے باڈی میں, وہ انرجی ہی نہیں ہے. کیونکہ بظاہر دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہٹے کٹے ہو کیا مسئلہ ہے, ایسا ہی ہے. کیونکہ ہم نے وہ بھی بنایا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے جی اف یو ہیو اے ہیلدی فزیک, یہ وہ تو آپ کو تو کوئی وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اور وہ یہ کہ اگر آپ بہت
पिटीट या थिन हो जाओ तो शायद इसको एनीमिया है या कुछ Yes, ऐसा हमने ऐसे उसके है. साथ एसोसिएट किया हुआ है. अदरवाइज विदाउट रियलाइजिंग दैट अ पर्सन हु इज 80 kgs कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड मसाइल. अच्छा मैं आपको बताऊं, जो जितना मोटा है ना वो उतना ज़्यादा वीक है और अनहेल्दी भी एंड अनहेल्दी. यस, हम कंसिडर करते हैं ना जो 100 kgs हैं, 80 kgs हैं, तो ये तो हर चीज़ उठा लेंगे, ये क्योंकि तो खाते सोफा भी रहते उठा हैं लेंगे. ना, हाँ, सब ये कुछ तो खाते खाते रहते हैं, इतनी ताकत है इनके अंदर, इतना खा खा के इन्होंने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, तो ताकत तो होगी. हाँ. इट्स नॉट दैट. वो उतने ही ज़्यादा वीक हैं. क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत कमज़ोर है, उनका हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब्ड है, उनकी बॉडी का मैकेनिज्म बिल्कुल तबाह हुआ हुआ है अंदर से. इस वजह से आप सबसे ज़्यादा देखा होगा कि मोटे लोगों को ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं. दे लैंड मोर इनटू हॉस्पिटल, दे आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी. बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना, लेकिन आप बैलेंस रहो. BMI के अकॉर्डिंगली अपनी yes. हेल्थ, अपनी फिजिक, अपनी उसको कंसिडर हाँ. करते हो, अपने एज फैक्टर को कंसिडर करते हो, जो आपका हेल्दी है बस उसमें रहे ना. मतलब इतनी हो कि आप अपना भी ख्याल रख लें, अपने घर का भी ख्याल रख लें, इतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए. मेरे पास कोई आता है ना तो वो कहते हैं जी हमारी हाइट इतनी है, वेट इतनी है, जल्दी से डॉक्टर बता दें कितना वेट होना चाहिए. एंड आई टेल देम बैक, आप मुझे बताओ आपका कितना वेट होना चाहिए. दे गेट कन्फ्यूज्ड, कहते हैं ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप, मतलब आप बताएं ना, आप डॉक्टर हैं. आइडियली कितना होना चाहिए या तो मैं उन्हें कहती हूँ आप मिरर के सामने खड़े हो, आप खुद को देखो कि आपको कितनी नीड है. ठीक है, आप अपना वेट गेन स्टार्ट करो या वेट लॉस स्टार्ट करो, तो आप देखो आप किस पे आप फिट लग रहे हो. आप कपड़े पहन रहे हो, आपको सूट कर रहे हैं. ये मत देखो कि मेरी दोस्त का 50 kg है तो मेरा भी होना चाहिए. हर बंदे की हाइट डिफरेंट है. जो BMI है वो एक नॉर्मल बंदे को दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है आपका इतना वेट होना चाहिए, ये नहीं है कि लाजमी आपका उतना ही होना चाहिए. हर बॉडी शेप डिफरेंट है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर मैकेनिज्म डिफरेंट है. जो वेट मेरे पे अच्छा लग रहा है हो सकता है वो आप पे अच्छा ना लगे. ठीक है, तो आप अपने आप को मिरर में देखो, आप देखो आपको अपना आप किस वेट पे अच्छा लग रहा है. मैंने जो मिरर में देख के आपने अपने आप वाली बात की, वो तो आई थिंक बंदा कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है. मतलब आप अपने आप को देख के पूरी दुनिया आपको प्रेज भी कर रही हो, वैलिडेशन भी मिली हो, लेकिन आपको अपने अंदर पॉजिटिव नहीं देखोगे, आप अपना कोई फ्लॉ देखोगे. यहाँ से भी ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा है, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए. तो ये तो आई थिंक बंदा सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ बहुत ही मुश्किल है अटेन करना. बट बहुत हिम्मत, मैं कहूँगी बहुत डेडिकेशन लगती है अगर आप ये सरफेस लेवल पार करके उसमें चले जाओ जहाँ पे आप सेल्फ लव, एम्ब्रेसिंग योर बॉडी, embracing your flaws, celebrating your Yes. features वाली उसमें Celebrating your achievements. Exactly. तो बड़ा मुश्किल है. कहने को आसान हाँ, है, कहने को बहुत और आसान है. aspire हम यही करते हैं कि हर कोई उस लेवल तक जाए, but it's a hard road. Yes, it's a hard road. और वो अचीव आपने तब करते हो जब आप में सेल्फ लव आता है. When you love yourself, you do something for yourself. ठीक है, अपनी यूनिकनेस को वो करो ना. अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जैसे होते हैं वो कहते हैं हमें ऐसे ही रहना है, और जो लोग हमें कह रहे हैं ना ये हमें हमसे जेलस हो रहे हैं, इसलिए हमें ये बात करें. ऐसे नहीं है. अच्छा, कुछ खवातीन को होते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड को मैं ऐसी है 80 के जो 90 के तो इफ ही लाइक्स मी तो बस ठीक है, मैं वो. तो ये भी क्या कितना आपके हस्बैंड को क्या पता कि आपको कितनी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, अंदर से क्या इश्यूज आ रहे हैं. क्या पता खाली आपका दिल रखने के लिए वो कह रहे हो कि ठीक है, ताकि आप और मजीद उस डिप्रेशन में ना जाए. क्योंकि जब हस्बैंड जो है वो डायरेक्टली कहेगा तो आप तो नाराज हो जाएंगे. एग्जैक्टली. वो तो फिर उसमें तो आपको खुश रखना है. ठीक है, तो आप भी खुश रखें उन्हें. आप अपने ऊपर ध्यान दें. तो मुश्किल है लेकिन अचीवेबल है इस तरह से कि आप बुक रीडिंग करो, आप हॉबीज़ करो. अच्छा, पहला स्टेप जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया था वो ये था कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है करना. ठीक है, आई लव टू पेंट. ठीक है, तो वट एवर यू लव आप वो करो. मुझे कंटेंट बनाना भी बड़ा अच्छा लगता था, ये बोलना वीडियोज़ में. तो आई स्टार्टेड इट ऑल एज फन, एज अ हॉबी. देन इट बिकेम माई बिजनेस. लेकिन ये है कि आप वो करो जो आपको पसंद है. हम होता है ना, हम दब के रह जाते हैं कि जो सोसाइटी कह रही है, जो ये लोग कह रहे हैं बस वही करना है. हम अपना ये टैलेंट बाहर नहीं लेकर आ सकते क्योंकि लोग हमें जज करेंगे. ठीक है, और हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें इस सोसाइटी के मुताबिक चलना, उसके हिसाब से चलना चाहिए. जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आर इम्पोर्टेंट. आई थिंक ये जो बुक है इसका भी वही है
اس میں سب سے پہلی جو انہوں نے کی ہے نا کہ واٹ یو لو. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ چیز ڈھونڈیں. اچھا وہ ڈھونڈیں گے بھی کیسے؟ کوئی ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کو وہی نازل نہیں ہو جائے گی کہ مجھے یہ پسند ہے. ٹرائی کریں. اف اٹ میکس یو ہیپی دین دیٹس لائک آئی انجوائے دیٹ. جب تک مناہل نے پہلی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی کانٹینٹ کیمرہ رکھ کے، آپ کو کیسے سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی یہ تو مزے کا کام ہے، یہ میں کر سکتی ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے، مناہل یہ کہتے ہیں کہ جاپنیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ایج لانگیوٹی ہے بہت زیادہ ہے، مطلب 100 کراس کرنے والی وہاں پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن کا سیگمنٹ ہے. اور ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ 80s میں آ کے آپ کی بہت ساری ایلمنٹس اور اس طریقے سے شروع ہو جاتی ہے، ایک جو نارمل ہمارا ہے. ہمارا ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی بھی بہت 60 چل رہی ہے آج کل. اس کے آگے اتنی پرابلمس اور ڈپینڈنسیز آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بہت ہی آ جائے. انفارچونیٹلی ایک وہ چیز ہیلتھ اور کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس لیے ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، کوکنگ میتھڈ. ہم لوگوں کے کوکنگ میتھڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جس طرح سے کوک کرتے ہیں اپنے فوڈ آئٹمس، اتنے مسالے والی چیزیں وہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. اور ان کا کوکنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے، جیسے ویجیٹیبلس ہیں وہ ان کو مائلڈلی اسٹیم کریں گے. اچھا یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم جتنا بھونتے ہیں اس میں تو اس کی نیوٹرینٹس چلے جاتے ہیں. آپ چھوڑ دیں، آپ اس سے اچھا جا کے پزا کھا لیں، رہنے دیں آپ. تو وہ اپنے نیوٹرینٹس کو مینٹین کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز ان کی نیچرل ہوتی ہے، نیچرل را. اور ان کا کوکنگ میتھڈ بڑا اچھا ہے. اسپائسیز وہ یوز نہیں کرتے. شوگر جیسے ہم بھر کے ڈالو تو وہ ایسے نہیں ہے، ان کا تو شوگر تو بہت کم ہے، بہت کم ہے شوگر. ہماری تو مطلب پورے کھانے کے بعد ڈیزرٹ والا اگر پورشن نہ ہو جس میں آپ کی پورے دن کی کیلریز کور ہو جاتی ہے ایک ڈونٹ، اور اس میں ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے ہے کہ جب تک ہمارے کیا کہتے ہیں چٹخارے کھانے نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. اچھا ایک مجھے یہ بھی بتانا کہ آج کل یہ ہم جیسے ڈائٹ کی بات کریں، جو ویگن پروڈکٹس کا کانسیپٹ آیا ہے، آف کورس باہر تو اس کے ریزنز الگ ہیں، بٹ ہم لوگ کیونکہ باہر جو چیز آتی ہے وہ ہم نے کرنی تو ہے، تو ہم بھی اس میں اپنے ریزنز ڈھونڈ کے خیر کر تو رہے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو اگر آپ کو وہ پروٹین فار انسٹنس اگر آپ میٹ سے نہیں لے رہے ہو تو آپ لوبیا کھا لو، اس میں بھی تو وہی ہے. تو کیا یہ آلٹرنیٹ سے آپ کی پوری باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہوتی ہیں؟ از اٹ دا سیم؟ ٹھیک ہے. جہاں بات ہوتی ہے ویگن ڈائٹ کی تو ہاں آپ اپنی پروٹین انٹیک کو فلفل کر سکتے ہیں، لیکن اس پروٹین انٹیک کو مینیج کرنا بہت ہارڈ ہے ایک نارمل انسان کے لیے. لائک ایز اے ڈائٹیشین آئی کین ٹیل یو واٹ آئٹمز آر ہولڈنگ پروٹین. جیسے ہمارے پاس ہمس آ گیا ہے، سویا بینس آ گئے ہیں، یہ آپ کو دے سکتے ہیں، میں بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کریں گے، وہ گوگل پہ جائیں گے، وہ لکھیں گے واٹ آئٹمز آر ہیونگ پروٹین. ان کو ملے گا المنڈ، ان کو ملیں گی ایسی چیزیں جن میں کم پروٹین ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پروٹین لیک ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ اچھا دونوں ڈائٹس کو دیکھا جائے تو دونوں ڈائٹ سیم افیکٹ دے سکتی ہیں آپ کو. اچھا اگر دونوں ڈائٹس کو صحیح طریقے سے لیا جائے. اوکے. وہ ویگن اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ دے فیل لائک کروئلٹی ٹورڈز اینیملز. ہاں. تو لیکن ہمارے ریلیجس وہ الگ ہیں، ہمارے لیے جو چیزیں حلال ہیں ان میں فوائد ہیں. بالکل. تو بے شک آپ ان کو فالو کریں نہ کریں، دیر از نو افیکٹ. دونوں ڈائٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. اور پروٹین کی بات آتی ہے تو وہ ویگن سے پروٹین انٹیک کمپلیٹ کرنا از ہارڈ فار اے نارمل پرسن. اوکے. یس. اچھا ایک ہمارا اور ڈائبٹیز کا بہت ایشو، مطلب اس ایریا میں سب کانٹیننٹ یہ والا جو ہمارا ریجن ہے اس میں ہمیشہ سے رہا ہے، بٹ وتھ ایوری پاسنگ ایئر جو اس کا نمبر ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. مناہل مطلب ہر سیکنڈ فیملی میں ڈائبٹیز کا ایشو، مطلب اٹس اے ویری کامن وہ. اور اب تو پری ڈائبٹک بہت سارے بچے اسپیشلی بہت ینگ ایج میں ان کو ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، وہ والا مسئلہ. پھر جب آپ کی پریگننسیز آتی ہیں اس میں اف یو ہیو گیسٹرک ڈائبٹیز وہ پھر آپ کے لیے اور مشکلات ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ بھی ہمارے یا یہ انہیریٹڈ ہے، یہ چلتا رہے گا، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یا ہمارے لائف اسٹائل اور ہمارے جو باقی فیکٹرز انفلوئنس کرے اس سے کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یس آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر چیز اپنے جینیٹکس پہ ڈالنا غلط ہے. ہاں ہوتا ہے رول جینیٹکس کا آپ کا کافی حد تک، اگر آپ کی فیملی میں وہ چیز چلتی آ رہی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز چلتی آ رہی ہے تو آپ ٹائملی کیور کی طرف جاؤ. آپ اگر بیلنس لائف اسٹائل رکھو گے، آپ چینی کم لو، آپ کاربس کی انٹیک اکارڈنگ ٹو دا باڈی ٹائپ لو. وہیں بات آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بیلنس ڈائٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ لو پروسیس فوڈ باہر سے لینا کم کرو تو آپ اس چیز کی طرف نہیں جاؤ گے. یو کین ریورس دیٹ. یو کین جسٹ فری یور سیلف فرام دیٹ ڈائبٹیز جو آپ کے جینس میں چلتی آ رہی ہے. آپ کے نانا بک ہے، دادا بک ہے، آپ کو نہیں ہوگی. تو مطلب اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ینگ زیادہ ایج سے
کانشیس ہو جاؤ. یس, اور مدرس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو ینگ ایج سے ہیلدی ایٹنگ کی طرف لے کر آئیں, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ بچپن میں ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو بڑے ہو کے جو بچہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا, مجھے تو پسند ہی نہیں ہے, اگر بچپن میں زبردستی کھلایا ہو تو پھر بندہ یہ کمپلین نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. تو بچپن سے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ آپ ہیلدی ایٹنگ کی طرف لے کر آئیں, ویجیٹیبلس کی طرف لے کر آئیں, نیچرل سورسز کی طرف لے کر آئیں. یہ جو ہم نے بچوں کو لگایا ہوا نا اسنیکس پہ, لالی پاپس پہ, اپنے آپ سے وہ ہیڈ ایک اتارنے کے لیے کہ بچے روتے ہیں بہت ہیں, تو آپ ان کے لیے گھر میں کچھ بنا لیں. اچھا یہی مناحل, چلو یہ تو آپ پھر اسنیکس کی بات کریں, تو جو پراپر میلس ہیں وہ آپ کو ڈپارٹمنٹل اسٹورس پہ پروسیسڈ آپ کو پیوریز بھی مل جاتی ہیں آپ کو. اب جیسے ہول ڈائٹ مطلب میل ان آل, میں نام لینے لگی تھی, میں برانڈ کا نام نہیں پھر لے رہی, لیکن اس طرح کی اتنی چیزیں مل جاتی ہیں. سو دیٹس کنوینئنٹ فار دا مدرس, کے گھر آ کے 3 الگ الگ طرح کے فروٹس ڈالیں, پھر تھوڑا سا دودھ ڈالیں, پھر یہ ڈالیں, فلان ڈالیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ اتنا سا جار لیں اور کر دو. اس سے کتنا امپیکٹ پڑا ہے, یا اس سے بچوں کی اسپیشلی میں کہتی ہوں نہ صرف مینٹل بلکہ نہ صرف فزیکل بلکہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی بہت حد تک افیکٹ ہوتی ہے. ہیو یو سین کیسز لائک دیٹ, یا اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی آئیں تو وٹ ڈو یو سجیسٹ؟ I have dealt with children, those are having like autism or epilepsy. ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ان کا ریئر کیس ہوتا ہے, they are already suffering from that disease, تو ان کے لیے تھوڑا رکھنا پڑتا ہے. پھر بھی مدرس جو ہیں وہ کیئرفل نہیں ہیں, ان کے بچے کو ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ٹیکل کرنا ہے شوگر انٹیک کو, آپ کو ان کو باہر سے نہیں دینا, آپ ان کو ایسا بیہیویئر دینا ہے کہ وہ کھائیں اس چیز کو, لیکن مدرس کے پاس ٹائم نہیں ہے. دے آر ٹیلنگ یو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسمودیز بنائیں گھر میں, آپ فریش چیزیں پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں, آپ لنچ باکسز جو ان کو اسکول میں دے رہے ہیں بسکٹ ڈال ڈال کے, آپ ویکینڈ لیں, آپ ویکینڈ پہ ان کا پورا ویک کا پلان کریں کہ ہم نے بچے کو کیا دینا ہے, وہ آپ ان کو ان کے جارس بنا کے رکھتے ہیں. تو دیر از نو ایشو دیٹ کائنڈ آف, بس یہ ہے کہ آپ ٹائم نکالیں اپنے بچوں کے لیے. ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے, ایفرٹ اور اسٹرگل بھی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے, لیکن دیکھیں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. یس, ایوری تھنگ از پاسبل. پلان یس, اینڈ دین اور وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ دیں تب جب آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایمرجنسیز میں رکھ لیں, آف کورس آپ کا, جب آپ کا جینوئن ریزن ہے, یا کبھی چلو آپ کو اپنا پرسنل بھی بریک چاہیے ہوتے, وچ از ویری امپورٹنٹ فار دا مدرس. آئی آلویز انکریج دیٹ, کبھی بھی اپنے آپ کو اس حد تک جا کے بالکل ہی ختم نہ کر دیا کریں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایک آدھ بار ہفتے میں اگر لینی ہے, یا مہینے میں 1-2 دفعہ لینی ہے, تو وہ والی بریک بھی لے سکتے ہیں, بٹ ادروائز ٹرائی ٹو گو فار دی مور ہیلدیئر. اینڈ آئی وڈ سے ایپل کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ایپل لالی لے کے دے رہے ہیں ان کو باہر سے, اچھا آپ ان کو ایپل کاٹ کے دے دیں. تو اور وہی اگر آپ جیسے پیزاز بچوں کو باہر کی چیزیں پسند آتی تو وائی ناٹ میک اے لٹل پیزا ایٹ ہوم, جس میں آپ کوشش کریں کہ بٹر بھی زیادہ ڈال دیں, یا اس طرح کی جو ہیلدی انگریڈینٹس ہیں وہ کر دیں, بچہ بھی خوش, ایک تو وہ پروسیس میں انوالو بھی ہو گیا, ایک آپ کی وہ بانڈنگ بھی ہو گئی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ٹائم کے ساتھ پروڈکٹیو ٹائم جو ہے بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں. پروڈکٹیو رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے. ہمیں ٹائم نہیں ملتا نا, کیا کریں. اچھا منحل, یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ واٹ ٹائپ آف اسٹوڈنٹ ور یو, مطلب اپنی یونیورسٹی اپنی ڈگری کے ٹائم میں کس طرح کی تھیں, اور کیا کبھی سوچا تھا کہ ون ڈے یو ول بی این انٹرپرینور, ایک اپنا وینچر اس طریقے سے چلا رہی ہوگی, اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کری ہوگی, یا ڈگری مطلب ویسے ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر بن جاؤ, یہ اس طرح کی بن جاؤ, ویسے کی تھی, یا چاہتی تھی کہ میں کام کروں, اسٹوڈنٹ کیسی تھی؟ اوکے, سو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا خواب ہوتا ہے بڑے ہو کے یا تو ہم ڈاکٹر بنیں گے یا ہم انجینئر بنیں گے, ٹھیک ہے. تو میرا بھی ایک خواب تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ مجھے وائٹ کوٹ بہت پسند تھا, اور مجھے ہوتا تھا جب میں پہنوں گی تو میں کتنی اچھی لگوں گی. اور پھر پڑھائی کا شوق بھی مجھے بہت زیادہ تھا. اچھا, ہاں. سو جب میں بڑی ہوئی آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو اکیڈمی فار دا ٹیسٹ آف MBBS, NAMCAT, all that. اس وقت جب میں نے MBBS کی تیاری کی, مجھے لگا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور چاہیے, مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ وہ کرتے ہو جو آپ کو پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ میری پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دین آئی وینٹ ڈیپ ڈاؤن, مجھے پتہ چلا کہ اور بھی بہت سارے کورسز ہوتے ہیں, جیسے آپ فارماسسٹ بن سکتے ہو, علیحدہ سے آپ یہ نیوٹریشنسٹ بن سکتے ہو. سو میں نے دیکھا میرا نا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا پروٹین اور فوڈ آئٹمس میں. اور جب میں اپنے FSC میں تھی تو آئی ہیو بین اے ویری لائک بریلینٹ اسٹوڈنٹ فرام اسٹارٹ آف مائی اسکول
टाइम. पढ़ाकू अच्छी सी बच्ची. यस, पढ़ाकू, नर्ड, हर वक्त बस कमरा बंद करके पढ़ती रहती थी, ऐसी थी मैं. ठीक है. तो मैंने डिसाइड किया मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है. या तो मैं MBBS का टेस्ट दूंगी, अगर मुझे लगा कि दिस इज़ फॉर मी तो ठीक है, वरना आई विल गिव द कोई न्यूट्रिशनिस्ट और वाला. ऑप्शन हाँ. देखते हुए. हाँ. अच्छा, और मैंने ना अल्लाह ताला पे छोड़ दिया. मैंने कहा जो डिसीजन अल्लाह ताला करेंगे ना मेरे लिए वो बेहतर होगा. मैंने अपनी तरफ से हार्ड वर्क किया, क्योंकि मुझे उस वक्त वाकई में नहीं समझ आ रही थी. मुझे लगा शायद अभी फॉर शॉर्ट टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, लेकिन आगे जाके शायद मुझे पसंद ना आए, ये भी पसंद ना आए. ठीक है. तो मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया और मैंने अपना टेस्ट दिया. लेकिन उस ईयर में वो टेस्ट जो है वो लीक हो गया था. ठीक है. अच्छा. हाँ, वो वाला ईयर था मेरा. ओके. तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर टेस्ट होगा MBBS का. हाँ. वहाँ पे मैंने कहा कि शायद अल्लाह ताला ने ये चीज़ मेरे लिए नहीं रखी थी, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुकी थी कि जो अल्लाह ताला मेरे लिए करेंगे बेहतरीन होगा. हो गया, मैं जाऊँगी, नहीं हुआ तो मैंने फटाफट जाके न्यूट्रिशन में टेस्ट दे दिया और मेरा हो गया. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट पहले. ही सेड मी कि अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो आप MBBS करो. MBBS में ये है कि आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, आप बाकायदा जाने जाते हो. एंड देन क्योंकि यही है स्कोप ज़्यादा, तब वही था. अभी भी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल आप वो प्रोफेशन से को तो ये होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए अगर आप कर रहे हो तो ये. तो उनको ये था कि जो डॉक्टर लगेगा वो एक बात वो नहीं रहेगी. तो ही सेड मी कि तुमने इतनी मेहनत की और अब तुम मतलब न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाह रही हो, इसका तो स्कोप नहीं है, तो क्या करोगी कल को. तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ. उस टाइम पे ये इमर्जिंग फील्ड थी, इट वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, और हमारा जो अभी पहला बैच था वो अभी चल रहा था. वो अभी पास आउट नहीं हुआ था. तो होता है ना कि पेरेंट्स कॉन्शियस होते हैं कि भाई क्या करोगे, नहीं है पता. नहीं इसका आगे क्या है, क्या स्कोप है, इसके बाद क्या. ऐसे है. तो मैंने कहा कि बाबा आई रियली लाइक इट एंड आई वांट टू डू इट. तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम कर रहे हो, अपने बेस पे कर रहे हो. अगर कल को लाइक यू फेस एनी इशू इन दैट, देन यू आर नॉट गोना ब्लेम एनीवन, बिकॉज दिस इज योर डिसीजन. यू हैव टू ओन इट नो मैटर व्हाट. यस. उन्होंने मेरा साथ दिया. आई स्टार्टेड इट. अच्छा, बहुत हैरान हुए, सब बहुत हैरान हुए कि भाई MBBS छोड़ के कौन जाता है ऐसे ही. और वो भी इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया. मिनाइल ने 2 महीने के अंदर जी बैठी हुई क्लासेस ले रही है. अगले साल हो रहे ना वापस एग्जाम में, तो कर लो. तो इतनी मेहनत क्यों की थी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉलेज आ गई, इसमें क्या था. और एजुकेशन नॉलेज कभी जाया नहीं होती है. लोगों को होता है ना कि बस आप उसी एग्जाम के लिए पढ़ो और नहीं तो बस आप वेस्ट कर दिया. अच्छा, अब मेरी लाइफ में ना बड़ी ट्विस्ट आई है. अब हुआ ये, मैंने एडमिशन तो ले लिया. अब यूनिवर्सिटी जो है ना वो हमारी, मेरा घर होता था इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटी पिंडी के एंड करके ना सिहाला वाली साइड पे थी. अच्छा. ठीक है. और उसके भी अंदर एक गांव है, वहाँ पे थी, और रोड जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई थी वहाँ की. तो मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगता था जाने में और 2 आवर्स लगता था वापस आने में. और मैं ऐसी हूँ कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती थी सारी उम्र. लाइक इफ आई सिट इन द कार और इतना ट्रैवल होता था, मैं लाइक वॉमिट कर रही थी, नोज़िया हो जाता था. कुछ लोगों का होता है मोशन सिकनेस. उस वक्त मैं पहले दिन गई तो मैंने वॉमिटिंग कर दी कार के अंदर. एंड आई वाज लाइक दिस के ये मेरा अपना डिसीजन था, तो अब मैं क्या करूँगी. लाइक मेरे बाबा को पता था कि लाइक, सो आई सेड आई हैव टू ओन दिस. और मैं लोगों को भी नहीं कर सकते, कंप्लेन भी नहीं कर सकते. एंड आई वुड से एवरीबडी जो देख रहे हैं ना कि हम अब क्या फील्ड लें, पूछते हैं जी किस फील्ड का ज़्यादा स्कोप है, हम अपने बच्चों को उस फील्ड में डालेंगे. ठीक है, फ्यूचर सेफ आप कर रहे हो, बट आपको नहीं पता 5 साल बाद क्या होगा. ठीक है. तो कभी भी एक जो कोविड ब्रेक आई उसके बाद तो बिल्कुल ही जो तब के बूम के बिजनेसेस थे वो बिल्कुल डाउन हो गए, और एक नया गैप हुआ ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस की तरफ जो लोग आना शुरू किए. तो यू डोंट नो, मतलब आप अपने से तमाम चीज़ें लेके चल भी रहे हो, तो जो नेचुरल फैक्टर्स हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. ऐसे ही है. अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा फिर मतलब पढ़ाई का प्रेशर होता था. तो ट्रैवलिंग ये 5 years यस दीज वर टफ. Okay. क्योंकि हमारी रिसर्च भी होती थी, हमारे हॉस्पिटल विजिट भी होते थे, हमारे टीचर्स भी हमें लाइक हमने हर चीज़ पढ़ी है. हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, हमने फार्मेसी, मतलब इसमें हर चीज़ आ जाती है. लोग समझते हैं हमने सिर्फ फूड के बारे में पढ़ा है. अगर आप एक बंदे की डिजीज़ डील कर रहे हो, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ से पैदा हुई है. हाँ, मेडिसिन भी आ जाती है उसमें, केमिकल्स भी आ जाते हैं. तो जब मैं पढ़ी थी मैंने सोचा, मैंने कहा किसी को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने इतना मुश्किल पढ़ा है. तो अच्छा, मेरी ना हेल्थ ख़राब हो गई क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही थी. वहीं कैंटीन से खा लेती थी, घर आते खाते रात 2 घंटे. हाँ, तो मैं बस घर आके सो जाती थी और वहीं खाया होता था जो खाया होता था. फ्राइज़ खा लिए, बिस्किट, ये कोई डाइट होती है.
تو وہاں پہ میری ڈیفیشنسیز ہوئیں تو میں بہت زیادہ نا لائک لیزی ہو گئی, ویک ہو گئی. تو میں اتنی ٹریولنگ ہوتی تھی تو میں آنے جانے میں ہی نا پڑھائی کرتی تھی. مجھے نا سونے کا بہت شوق تھا, تو میں گھر آتے ساتھ سو جاتی تھی. میں نے کہا سونے پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. آج کل تو لوگ اس کے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, انسومنیا اور کتنے ایشوز, نیند جو سونا چاہتے بھی ان کو نہیں ملتی. آپ اچھی نیند نہیں لیتے نا, آپ ایکٹیو نہیں ہوتے ہو. اور میں کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی نا تو میں نالج گین کرتی تھی زیادہ. اچھا ہوتا یہ ہے نا کہ جب ٹیسٹ آتا ہے اس میں MCQs ہوتے ہیں, وہی رٹے رٹائے بعض دفعہ کوشچنس کے آنسر ہوتے ہیں. اور اگر جیسے آپ کی پبلک ہیلتھ اس میں آ جاتی ہے فیلڈ, اس میں وہی آنسر دینا ہوتا ہے آپ نے. تو جب آپ نہیں دیتے آپ کا GPA لو آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں ہمیشہ سے برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, بٹ وین دس ٹائم کیم تو میں نے نا اپنے GPA کو سائڈ پہ کر دیا. لائک آئی ہیو اے گڈ نارمل GPA, لائک 3.4 CGPA, بٹ لائک آئی واز اے اسٹوڈنٹ 4/4 لینے والا. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ چیز ڈراپ ڈاؤن کر دی اور میں نے کہا کہ میں صرف نالج پہ فوکس کروں گی. اور دوسرا نا میرا بڑا انٹرسٹ تھا ڈائٹ پلانس کا, اور یہ ڈائٹ کیسے ہوتی ہے یہ وہ, اور ویسے ہی مجھے پھر نیوٹریشنسٹ نے ڈیل کیا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا. تو میں نے بس وہاں سے نا سیکھنا شروع کر دیا. میں بیٹھتی تھی اور سیکھتی تھی, اور نا کبھی کبھی الٹی ڈائٹ پلانس بھی بن جاتے تھے. مطلب سمجھ نہیں آتی تھی نا, اب بچے ہوتے ہیں تب, سیکنڈ ایئر میں اتنی نالج نہیں ہوتی, ابھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شروع میں نے بڑے برے بھی بنائے ہیں. مائی فرینڈز یوز ٹو لاف, یہ تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن, یہ کون بناتا ہے, یہ تو تمہارے کام بھی نہیں آئیں گے, کل کو ان کا کیا کرو گی, کوئی بھی نہیں لیتا. وہ کہتے تھے کوئی بھی نہیں لیتا. ٹھیک, ہم تو اسی چیز کو مانتے ہیں نا جو کسی نے کی ہوتی ہے, جس کا اسکوپ ہوتا ہے. اچھا اس وقت میں بیٹھتی تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں بناؤں گی اس کا اسکوپ, ٹھیک ہے, اور میں کچھ بڑا کروں گی, اینڈ دے ول آل سی ون ڈے. لیکن ہمارے جو ٹیچرس تھے نا وہ کہتے تھے کہ جس کا 3.8 سے ابو CGPA ہے نا, یا 3.8 ہے, وہی سکسیزفل ہوگا. اور جب میں یہ بات سنتی تھی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اینڈ آئی یوز ٹو تھنک کہ یار میں اتنا نہیں کر سکتی, میں 4/4 نہیں, میں رٹے نہیں مار سکتی, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں نالج گین کر رہی ہوں, یہی بہت ہے. اگر آپ نالج لکھو نا تو وہ کہتے تھے نہیں, مطلب ویسی لائنز ہوتی ہیں, کچھ ایبریویشنز ہوتی ہیں, تو وہ مس آؤٹ ہو جاتی تھیں. بٹ اسٹل آئی واز ناٹ بیڈ اسٹوڈنٹ, آئی واز لائک ایوریج. تو میرے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے, گولڈ میڈلسٹ, یہ وہ آتے تھے مجھے کہتے تھے کہ ہمارا تو بڑا اچھا CGPA آیا, لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. سو یونیورسٹی اوور ہوئی, ایوری بڈی جسٹ لائک دے آر سٹنگ ایٹ ہومس, اتنا کچھ بھی نہیں کیا, اور جنہوں نے کیا وہ بہت ریئر لوگ تھے. تو پھر جب میں اس فیلڈ کی طرف, میں نے یہ چیز نا سوچا ہی نہیں کبھی کہ میں CGPA پہ ڈپینڈ کروں گی. آپ کہیں بھی جاتے ہو کوئی نہیں پوچھتا آپ کا CGPA کیا ہے, لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ کی نالج کتنی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین سے کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ لاس میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور وہ یہ کہ پھر یونیورسٹی میں آپ اتنے CGPAs لینے کے بعد بھی اگر گھر بیٹھے اور اس کو پریکٹیکلی کچھ نہیں کرے, واٹس دا یوز. تو ان چیزوں پہ آپ کی مطلب جو ہے نا دماغ کا ایگزیکٹلی, اور وہ کرائٹیریا نہیں رکھنا چاہیے. مناہل, ان دا ویری اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی, بیکاز آف کورس یو ڈیل ود اے لاٹ آف پیپل, بیچ میں بہت ڈیفیکلٹ لوگ بھی کوئی ہوں گے, کوئی ایسا ایکسپیرینس جو بالکل ہی آپ کو آپ کا اپنا سسٹم تھوڑا ہل گیا ہو؟ یس دیر واز. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں صرف 5 کلائنٹس کو لیتی ہوں ان اے منتھ. اچھا ٹھیک ہے, آئی ٹرانسفارم دیم کمپلیٹلی ود ان 4 to 5 months, اور پھر میں نیکسٹ بیچ لیتی ہوں. اوکے, آئی ڈونٹ ٹیک اے لاٹ آف پیپل, آئی ٹیک کوالٹی آف پیپل, بیکاز میں نے ٹرانسفارم کرنا ہے. اور یہ جو لوگ آتے ہیں نا 1 month 2 month, یہ میں نہیں لیتی. میں پوری لائک بیکاز آئی ہیو دس مشن آف چینجنگ اے لائف. ٹھیک ہے, تو اس میں ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, وہ آئیں میرے پاس اور وہ پلان سے فالو نہیں کری تھی. تو شی سیڈ می کہ آپ مجھے اتنی زیادہ کیلریز کیوں دے رہے ہو, کیونکہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں آپ کی باڈی ٹائپ کی کیلریز سے. جیسے ان کی 2000 بن رہی تھی, تو وہ کہتی ہیں میں جب 1200 پہ تھی نا تو میرا ویٹ بہت کم تھا, اب نا میرا ویٹ بڑھ جانا ہے اگر آپ نے مجھے 2000 دیے ہیں تو. اب ظاہر ہے لوگوں کو مینٹل لیول پہ سمجھ نہیں آتا کہ یار اس نے 2000, ان کو یہ نہیں پتا کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے, اگر 2000 بھی کھاؤ گے نا تو نہیں موٹے ہوگے, کیونکہ وہ باڈی کے اکارڈنگ ہے, ویٹ کے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھ سے بہت لڑائی کی, تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی, میں نے ان کو دے دیا پلان. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تو ناراض ہی ہو گئی ہیں میرے سے, اور پھر انہوں نے وہ پلان فالو کیا. ٹھیک ہے, پھر مجھے آگے کہتی ہیں میرے پہ نا کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں کنفیوز ہوں کہ میرے پہ کیوں نہیں فرق پڑا. پھر میں نے ان کو سمجھایا, لائک آئی ہیو سین دس کہ جب تک آپ پیشنٹ نہیں ہوتے ہو نا, آپ کسی بھی چیز میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہو. اینڈ ون تھنگ دیٹ آئی فائنڈ گڈ ان مائی سیلف,
that is patience when it comes to my clients. Right. Yes. Right. وہ کچھ بھی کہتے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ مطلب جیسے بچہ ہوتا ہے نا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اسپیشلی ونس یو گوئنگ تھرو اے پرابلم, کوئی Yes. مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو نہیں, پھر لاجک کافی اور چیزوں کی پھر انہوں نہیں نے مجھے بنتی کچھ ہے. سوری بولا کہ میرے گھر میں مسئلے چل رہے تھے, آئی واز ان ڈپریشن, تو میں نے آپ کو اتنا بول دیا. اچھا, یہ ایمپتھی والا جو فیکٹر ہے نا, میں نے مجھے آپ کی تھرو آؤٹ آپ نے جو اپنی اسٹوری نریٹ کی, جو اپنے قصے بتائے, جو اپنی اسٹرگلس بتائیں, اور بالکل شروع میں جو آپ نے کہا مجھے وہی کلک کرا تھا, دیٹ سنس یو بین تھرو اٹ یور سیلف, آپ نے خود وہ کچھ دیکھا ہے, تو وہ ایمپتھی والا فیکٹر آپ کے اندر آ گیا. سو ماشاء اللہ اٹس سو گڈ فار دا پیپل جو آپ کے پاس پلان لینے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ سمجھ آئے گی, ایگو کا مسئلہ نہیں بنائے گی. آج کل سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے, اور پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چل کیوں نہیں رہا ہے. سو اس کو تھوڑا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. آئی وڈ سے تھینک یو ٹو مناہل, Thank you اٹ so واز much for لولی having ہیونگ یو. me. وہ بہت مزے کی بھی کچھ ٹپس بھی مل گئیں, اور کچھ میں کہوں گی مائنڈ اور آئی اوپنر فیکٹس بھی مل گئے, جو ہم مطلب وہی ہوتے ہیں نا, اس کی سنی, اس کی سنی, یہ ڈائٹ ہے, وہ ڈائٹ ہے. ہمیں جب تک کسی آپ اوتھینٹک بندے سے جس کی وہ ایکسپرٹیز ہیں, جس کے پاس وہ نالج ہے, جس نے 5 سال خواری کی ہے بھائی وہ ڈگری لینے کے لیے, اس کی بات کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے پوچھا کریں انسٹیڈ آف جسٹ گوگلنگ ایوری تھنگ. آپ گوگل کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, خدا نہ خاصا مجھے یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, کیونکہ ہر سمٹم آپ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہو. سو پلیز لیو دیٹ. تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے, ایسے لوگوں کو سرچ کر لیا کریں, ان کے پاس چلے جایا کریں, اینڈ یو کین گیٹ دا سولوشن ٹو یور پرابلمس. تھینک یو مناہل, اٹ واز لولی ہیونگ یو. Thank you so much for having me. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with a new guest, a new topic, and something new. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.